السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر سید فتح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس مولوی کو میں بے نقاب کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ضیاء رسول امینی ہے۔ یہ مدرسہ کا مولوی ہے۔ پہلے آپ اس کا ویڈیو سنیں، اس کے بعد میں اسے بے نقاب کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ضیاء رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو حقیقت بتانے والا ہوں تو فرعون اور نمرود کو بھی مات دے ڈالے، اور جس کے کرتوت آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں سے اور سنیں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے۔ جس کی تعریف اس کے فالوور سے سنیں تو وہ اس کی تعریف میں ساتوں آسمان پھلانگ جائیں۔ وہ شخص جو بات بات پہ جھوٹ بولے، بات بات پہ گستاخی کرے، بات بات پہ گالی دے، بات بات پہ مکر جانے والا وہ شخص جس کی حقیقت آپ کو بتانے والا ہوں، خود کو بہت بڑا مذہبی لیڈر کہنے والا اور بہت بڑا مسیحا خود کو کہنے والا، اور خود اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دینے والا، اس شخص کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یورپین رنڈیاں۔ آئیے آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ ثبوت کہاں سے؟ ان کے اپنے گھر سے۔ یہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جس کا نام ہے الاسلام.org، روحانی خزائن کی جلد 10 ہے، اور اس کے چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر 74 پہ۔ یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 74 اوپن ہو گیا ہے۔ یہ کافی لمبی چوڑی تحریر ہے، اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے ذرا، اور تمام مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز بھی سنیں اور دوسرے بھی سنیں، جس سے آپ کے سامنے اس شخص کا کردار اور اس کی ذہنیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر گورنمنٹ ہند کو یہ مطلوب ہے، یہ مرزا صاحب انگریزی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ ہند کو یہ مطلوب ہے کہ ہندوستان کے نوجوان بھی، جن میں دیسی پلٹنوں اور رسالوں کے سپاہی بھی شامل ہیں، بازاری عورتوں کے ذریعہ مریض ہونے سے بچ رہیں، تو ہم تمام ہندوستان کی فحشا عورتوں کے لیے قانون دکھائی کے جاری ہونے کو صدقے دل سے پسند کرتے ہیں۔ کسی شریف ہندوستانی کو ان بدکار فحشا عورتوں کے ساتھ، جو تمام قسم کے لوگوں کے لیے باعث خرابی ہیں، ذرا بھی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ہم قبل ازیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے جنہوں نے اپنے خاندان کے ناموس کو خیر باد کہہ دی ہے، قانون دکھائی کی آزمائش باعث شرم نہیں ہو سکتی۔ وہ عورتیں جو تھوڑے سے پیسوں میں بھنگی کے ساتھ منہ کالا کرنے کو تیار ہیں، معزز ڈاکٹر کے معائنہ سے کب شرمسار ہو سکتی ہیں؟ بے شک یہ افسوسناک امر ہے کہ عورتوں کی عفت کا مردوں کے ذریعے امتحان کرایا جائے، مگر کیا ہو سکتا ہے ان بے شرم بدذات عورتوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی شرم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ قانون دکھائی کی ہندوستان میں سخت ضرورت ہے۔ جب یہ قانون جاری تھا تو ہر ایک بدکار عورت کو خوف ہوتا تھا کہ اگر وہ فحش پیشہ اختیار کرے گی، اسے قانون دکھائی کی سخت آزمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بہت سی عورتیں اسی خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنے سے بچ رہتی تھیں۔ اس زمانہ میں جب کہ دکھائی کا طریق بند ہے، مرض آتشک کے ادویات کے اشتہارات کثرت سے شائع ہوتے ہیں، اور جو اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ ملک میں مرض آتشک بہت پھیلا ہوا ہے۔ اول تو ہمیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی سخت اختلاف ہے، مگر ایسے زمانہ میں جبکہ اخلاق اور مذہب کی سخت کمزوری ہو رہی ہے، یہ امید کرنا فضول ہے کہ یہ شیطانی فرقہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لیے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں، اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے، مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جائیں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معزز ہم اسران اس معاملہ پر ضرور توجہ اور غور فرمائیں گے۔ ناظرین،
آپ نے دیکھ لیا کس طرح یہ مدرسہ کا مولوی اس عبارت کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ادنا سا بھی علم رکھنے والا آدمی جب اس تحریر کو پڑھے تو جھٹ سے وہ کہے گا کہ مرزا صاحب نے یہ کتنا خراب بات لکھ دیا، مگر جب حقیقت سے میں ان کو آگاہ کروں گا تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ مدرسہ کے مولوی اس قدر گر سکتے ہیں، اس طرح کلا بازی کر سکتے ہیں جس طرح یہودی کیا کرتے تھے۔ اب میں اس کا حقیقت کھولنے لگا ہوں، انشاءاللہ ضرور آپ اس مدرسہ کے مولوی پر لعنت ڈالو گے۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں یہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا تو آپ لوگ میرے پر ہنسیں گے اور کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، کتاب آپ کا ہے، روحانی خزائن مرزا صاحب نے لکھا، اور تم کہتے ہو کہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے۔ اب ناظرین، میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا، بلکہ یہ ایک اخبار ہے اس وقت کا، آریہ دھرم کا، اور وہ اخبار کو اسی طرح پڑھ دیا جس طرح یہ لکھا ہے۔ یہ کوئی ان کی اپنی طرف سے بات نہیں تھی۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، صرف 2 صفحہ اوپر آ جائیں، صفحہ نمبر 71۔ اب میں اس صفحہ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ناظرین، میں اب پیج نمبر 71 کا آخری 2 لائن پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ پیج نمبر 72 سے لے کر پیج نمبر 75 تک یہ ایک ہندو اخبار ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اور ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ اخبار عام 9 نومبر 1895 کا وہ مضمون جو اس بحث کے متعلق ہے باجنس سے لکھ دیں، اور وہ یہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، مرزا صاحب نے صاف لفظوں میں یہاں لکھ دیا، یہ اخبار ہے نہ کہ میرا کوئی لکھا ہوا تحریر۔ صاف یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس اخبار باجنس سے لکھ دوں، یعنی یہ اخبار جس طرح لکھا ہے اسی طرح میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو اب پیج نمبر 72 میں لے جاتا ہوں، جہاں سے یہ ہندو اخبار کا مضمون شروع ہے، قانون دکھائی۔ ناظرین، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہندو اخبار ہے۔ پیج نمبر 72 سے لے کر پیج نمبر 75 تک میں آپ کو اسکرول کر کے دکھاتا ہوں۔ ناظرین، یہ اخبار یہاں پر آ کر ختم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مدرسہ کا مولوی ضیاء رسول نے کیا چالاکی کی ہے کہ صفحہ نمبر 74 اور صفحہ نمبر 75 یعنی آخر تک اس نے پڑھ دیا کہ دیکھو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، جبکہ اس بدبخت کو بتانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو کہ اس کتاب کا نام ہے آریہ دھرم، یہ بھی اس نے چھپا لیا۔ اب میں آپ کو سامنے ثابت کر دیا کہ صفحہ نمبر 72 سے لے کے 75 تک صرف یہ ایک اخبار ہے، ہندو اخبار ہے، اس میں مرزا صاحب کا ایک لفظ بھی دخل نہیں ہے۔ اب ان بدبختوں کو کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ ارے اے بدبخت مولوی، تو نے پیج نمبر 72 کیوں چھپایا، کیوں تو نے اصل صفحہ جہاں سے مضمون شروع ہے لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا، کیوں تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا؟ یہ بدبخت ذرا یہ بھی نہیں سوچتے جب ان کی اصلیت دنیا کو پتہ لگ جائے گا کس قدر ان پر لعنت پڑے گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، آپ ذرا ٹھہر کر سوچیں، کون وہ پاگل شخص ہوگا جو ایک طرف یہ کہے گا کہ مرزا صاحب نیک اور پاک نبی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہے کہ بقول مولوی مرزا صاحب کی تحریر میں بری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے ہی ویب سائٹ آل اسلام اردو لائبریری میں ڈال کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ پلیز اس کتاب کو پڑھو۔
یہ بدبخت مولوی یہ ذرا سے بھی نہیں سوچتے کس طرح کی چال بازیاں یہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب تک آپ لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھو گے تب تک یہ مولوی آپ لوگوں کو اسی طرح دھوکہ دیتے رہے گا۔ کیوں کوئی اتنی گندی باتیں اپنے ویب سائٹ میں ڈالے گا؟ ذرا آپ سوچیں۔ یہ ایک اخبار ہے، اس اخبار کو مینو مرزا صاحب نے وہاں لکھ دیا ہے، اور چال باز مولوی وہی کام کر رہا ہے جو یہودی علماء کرتے تھے۔ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مولویوں کے بارے میں یہ نہیں کہا میری امت بھی یہودیوں کے مشابہت ہو جائے گی؟ میں نے اس کتاب کا آڈیو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ اس کتاب کو ضرور ایک بار آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا اس کتاب کا لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ آریہ دھرم کے لوگ جو اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے نبی اپنے بہو سے شادی کر لیے اور 11 سال کے بچی سے شادی کر لیا، اس کا بہترین جواب مرزا صاحب نے اس کتاب میں دیا ہے، قرآن اور حدیث سے اور عقلی دلائل سے۔ اور ان کی جو مقدس کتاب وید ہے ان میں جو برائیاں لکھی ہوئی ہے اسے بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا، تاکہ یہ لوگ دوبارہ قرآن پر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر اعتراض نہ کر سکیں۔ خدا کے لیے اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھیں اور ان مولوی پر لعنت ڈالیں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، اگر مرزا صاحب نے اتنا بری بات لکھا ہوتا تو اب تک ہم نے یہ اپنی ویب سائٹ میں کیوں ڈال کر رکھا ہے؟ کیوں اسے ہم نے ریموو نہیں کر لیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ مرزا صاحب نے نہیں بلکہ یہ اخبار ہے۔ آپ خود پڑھ لیں، میں ڈسکرپشن میں اس کتاب کو ڈال دیتا ہوں، اس کا آڈیو لنک آپ خود دیکھیں اور خود کتاب پڑھیں۔ جب تک آپ کتاب نہیں پڑھو گے یہ مولوی اسی طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا جیب بھرتے رہیں گے۔ اچھا، اب خاکسار کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اسی طرح کے ویڈیو میں آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہوں گا، اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہے مرزا صاحب کی کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اور جن احباب کو پرسنلی مرزا صاحب کی کتاب چاہیے وہ مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں، میں ان کو انشاءاللہ مہیا کروں گا۔ آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع، 3 دن نور نہائیں گے یہاں، یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روحین کے درمیان، قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، 4 سو چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گل و گلزار کے، آسمان سے رحمتوں کا ہے نزول، آئے موسم وصال یار کے، قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، زندگی بخشیں گے پھر مہک گلاب، اس زمین پہ آسمانی
سے خطاب، آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں، عالم ہستی میں گویا انقلاب، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ یہ محبت یہ اطاعت با کمال ہے، خدائے مہرباں کا ہی جمال، ایک ہی آواز پہ بیٹھے اٹھے، کوئی دکھلا دے ہمیں ایسی مثال، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ آؤ روز و شب ہمارے دیکھ لو، چاند سے ملتے ستارے دیکھ لو، اب زمین پہ ہے خدائی یہ نظام، دیکھنے والوں نظارے دیکھ لو، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع، 3 دن نور و نہائیں گے یہاں، یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روحین کے درمیان، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، 4 سو چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گلو گلزار کے، آسمان سے رحمتوں کا ہے نزول، آئے ہیں موسم وصال یار کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، زندگی بخشیں گے پھر مہک گلاب، اس زمین پہ آسمانی سے خطاب، آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں، عالم ہستی میں گویا انقلاب،
قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ یہ محبت یہ اطاعت با کمال ہے خدائے مہرباں کا ہی جمال، ایک ہی آواز پہ بیٹھے اٹھے، کوئی دکھلا دے ہمیں ایسی مثال، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ آؤ روز و شب ہمارے دیکھ لو، چاند سے ملتے ستارے دیکھ لو، اب زمین پہ ہے خدائی یہ نظام، دیکھنے والوں نظارے دیکھ لو، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔